Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the channel. Myself Sayyid Saad. I hope you all are good. Alhamdulillah, I am also good. Today we will learn Surah Asr with Tajweed. First of all, we have to read Tasmiyah. Suratul Asri Makkiyatun A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. عصر پہ ہم نے سانس توڑی ہے تو را کو ساکن کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اگر آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے میں جو آیت نمبر 1 ہے اس کے اکارڈنگ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو یعنی کہ ٹھہرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں. اسی لیے را پہ زیر آنے کی وجہ سے ہم را کو ساکن کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ گول نشان دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر لام الف ہے. اب آپ نے نورانی قاعدے میں تختی نمبر 26 میں پڑھا ہوگا لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے. یہاں ٹھہریں یا نہ ٹھہریں مطلب نہیں بگڑتا، یعنی کہ یہ آیت کے اوپر جو لام الف ہے یہاں ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. یعنی کہ جیسے کہ یہ لکھا ان الانسان، انسانہ کے بعد اگر لام الف ہوتا اور اس کے بعد لفی ہوتا تو ہم سانس نہ توڑتے بلکہ ملا کے پڑھتے، تب معنی چینج ہو جاتی اگر ہم سانس توڑتے. تو یہاں ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ان الانسان لفی خسر. انسانہ پہ قاعدہ ہے تختی نمبر 10 اخفا کا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2. نون ساکن کے بعد جو سین آ رہا ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے. اگر آپ نے قاعدے نہیں پڑھے ہیں ابھی تک، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ہماری کلاسز جوائن کر سکتے ہیں، آرام سے جوائن کر سکتے ہیں، جو کہ واٹس ایپ، زوم پہ ویڈیو کال اور وائس کال کے تھرو ہوتی ہے. لفی خسر، یہاں پہ بھی ہمیں آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ سانس توڑنی ہے اور را کو ساکن کرنا ہے. الا الذین، لذی پہ یا مدہ کا قاعدہ ہے. دیکھیے آپ کو سارے قاعدے یاد ہونا چاہیے جو کہ نورانی قاعدے میں آپ کو ملیں گے. اگر آپ کو قاعدے نہیں یاد ہیں تو آپ کو یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سی آیت کو کس طرح پڑھنا ہے. آپ پڑھنا تو جانتے ہوں گے لیکن آپ کیوں کھینچ رہے ہیں، کیوں آپ مد کر رہے ہیں، کیوں آپ اخفا کر رہے ہیں، کیوں آپ ناک سے پڑھ رہے ہیں، یہ بات آپ کو نہیں پتہ ہوگی. اور جب یہ پتہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نورانی قاعدہ پہلے پڑھ لیں. الا الذین آمنوا، نو پہ واو مدہ کا قاعدہ ہے، ایک الف کے برابر نو کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قاف پہ ہمیں سختی کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے اور یہاں ملا کے پڑھیں گے. وتواصوا بالصبر، را پہ ہمیں آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ سانس توڑنی ہے. اب ہم ایک سانس میں پڑھتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اب یہاں پہ میری سانس ٹوٹ رہی تھی اسی لیے ہم نے یہاں سانس توڑ دی ہے. تختی نمبر 26 میں رول کے اکارڈنگ جب آیت کے بیچ میں سانس توڑیں تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑیں. تو ہم نے قاف کو ساکن کر دیا، سانس توڑ دی. پھر آگے کیا ہے اس ڈیفینیشن میں، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں. تو ہم یہاں سے لوٹائیں گے وتوا سے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صدق اللہ العظیم. امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارا انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. جزاک اللہ خیرہ.